السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 22 ہے۔ باب نمبر 10 عقد۔ وہ خائن وقت کی کچھ بے دیانت ساعتیں ہوں گی، میرے اندر کا میں مبہوس کر ڈالا گیا پرہول زندہ میں۔ بڑا ہی لاابالی وقت تھا جو ہو گیا ایک مشتعل بچہ، در زندہ میں مکفل کر کے چابی کلزم لولاک میں پھینکی، کہیں تو وسط افلاک میں پھینکی۔ وہ چابی اب نہیں ملتی، مکفل در نہیں کھلتا، مجھے تو خود سے ملنا تھا۔ میں کب تک وسط افلاک چھانوں گا، کہاں تک دھند میں کھوئی ہوئے آفاق چھانوں گا۔ سبزہ زار پہ میری این جی او کھڑی ابھی تک سعدی سے بات کر رہی تھی۔ جواہرات سینے پہ بازو لپیٹے چلتی قریب آئی تو آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ میرا خیال ہے بلکہ جتنا تمہارے بیٹے کے کینسر کو میں نے ریسرچ کیا ہے وہ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بیماری کا جلد علم ہو جانا تو اچھی بات۔ وہ اسے تسلی دیتے مڑا تو جواہرات اور شیرو چلتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ سعدی نرمی سے مسکرایا اور سر کو خم دے کر سلام کیا۔ مسز کاردار، آپ کو پہلے سے بہتر دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ان دنوں میں اتنی دفعہ دیکھ چکے ہو، فرق تو نظر آیا ہوگا۔ وہ بظاہر مسکرائی اور عین اس کے سامنے آ رکی۔ سعدی کو کچھ محسوس ہوا۔ نگاہیں جواہرات کے کندھے کے پیچھے شیرو تک گئیں جو تنفر سے اسے گھور رہا تھا۔ پوچھ سکتی ہوں میری ملازمہ سے کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی مگر آنکھوں سے شعلوں کی لپٹیں اٹھ اٹھ کر باہر کو آتی تھیں۔ میری نے مجھے بتایا تھا اپنے بیٹے کے کینسر کے بارے میں نے اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو یہ ہاشم کو بتانے والے مسئلے میری این جی او یا گھر آنے والے ہر دوسرے شخص کو؟ مسکراتی مگر سلگتی آنکھوں سے میری کو گھورا۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑا۔ وہ سوری کہتی ندامت سے سر جھکائے الٹے قدموں مڑ گئی۔ سعدی کی مسکراہٹ سمٹی، اچھمبے سے جواہرات کو دیکھا۔ آئی ایم سوری مسز کاردار، میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ اور خیریت پوچھنے یا معلوم کرنے کہ اورنگزیب وصیت میں تمہاری بہن کے نام کو چھوڑ کر تو نہیں گئے؟ سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ جی؟ اس نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ میرے بیٹے کے خلاف اس کے باپ کے کان بھرتے وقت تمہاری بہن نے ذرا احساس نہیں کیا کہ یہ صدمہ اورنگزیب کی جان لے سکتا ہے؟ بلکہ صرف وہی کیوں، تم دونوں شامل تھے نا اس ڈرامے میں۔ کیا سوچا تھا؟ اپنے بیٹے کو ڈس آن کر کے اپنی جائیداد تم لوگوں کے نام لکھ جائے گا وہ؟ مسکراہٹ ہنوز لبوں پہ تھی مگر آواز غصے سے بلند ہو رہی تھی۔ مسز کاردار، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سعدی نے ناگواری سے انہیں ٹوکا۔ جواہرات کی آنکھوں کی رگیں گلابی پڑنے لگیں۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ 2 قدم مزید آگے آئی۔ کیا تھا اگر تم دونوں اورنگزیب کی بجائے مجھے یا ہاشم کو تنہائی میں وہ سب بتا دیتے، مگر تم نے ذرا اس شخص کا احساس نہیں کیا۔ اس کو اندر ہی اندر یہ غم کھا گیا سعدی، اور وہ اس حالت میں مرا کہ اپنے بیٹے سے ناراض تھا، اور اس سب کے ذمہ دار تم ہو۔ اس بات پہ سعدی نے فوراً سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں بالکل، اپنے آپ کو اغوا بھی میں نے کیا تھا اور جھوٹ بول کر باپ سے پیسے بھی میں نے مانگے تھے نا۔ وہ تنے ابرو کے ساتھ ناگواری سے بولا تو جواہرات لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ میرے باپ کا نام بھی نہ لینا۔ نوشروان نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ تم لوگوں نے ان کو میرے خلاف ورغلایا تھا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں معافی مانگ بھی نہیں رہا، میں صرف مسز کاردار کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ وہ بمشکل ضبط کر پایا۔ میری طبیعت دیکھ لی تم نے؟ میرا شوہر اس حالت میں مرا کہ وہ شیرو کو ڈس آن کرنے والا تھا۔ دیکھ لیا ہم کتنی اذیت میں ہیں۔ نوشروان نے قدرے چونک کر ماں کو دیکھا۔ وہ سعدی کو دیکھتی تکلیف اور برہمی سے کہہ رہی تھی، اس سے پہلے بھی تم شیرو کی زندگی تنگ کرتے رہے ہو، مگر اس دفعہ تم لوگوں نے حد کر دی سعدی۔ یہ آخری فقرہ شیرو کو دیکھ کر ادا کیا جس پہ اس کا غصہ مزید بڑھا اور اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ سعدی نے ایک ناپسندیدہ نظر دونوں پہ ڈالی، سر کو خم دیا۔ بہت اچھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر نوشروان کو مخاطب کیا۔ تم نے کبھی وہ کچرے کے ڈبے دیکھے ہیں نوشروان، جو سڑک کنارے نصب ہوتے ہیں؟ ان پہ لکھا ہوتا ہے یوز می۔ تم نے بھی خود پہ یہی حروف لکھوا رکھے ہیں، جو بھی آئے اپنا کچرا صاف کرنے کے لیے تمہیں استعمال کرے۔ جواہرات پہ تیز نظر ڈالی۔ اور چلا جائے سو میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ حافظ۔ وہ مڑا اور مخالف سمت چلتا گیا، اور جب تک نوشروان کو اس کا طنز سمجھ آیا وہ دور جا چکا تھا۔ الو کا، وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اگر یہ دوبارہ ادھر آیا نا ممی تو، اگر غیرت ہوگی تو دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا،
اور اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ غیرت والوں میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ جواہرات اذیت سے مسکراتی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ نوشرواں کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی۔ ڈھیلے پڑتے اس نے گہری سانس لی اور مڑنے لگا، پھر یکا یک رکا۔ وہ آپ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا نا؟ ڈیڈ مجھے ڈس آن تو نہیں کرنے لگے تھے نا؟ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا، جو قدرے تذبذب مگر امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، آنکھوں کی سفیدی گلابی پڑی، نم گلابی۔ نہیں، وہ تمہیں کبھی ڈس آن نہیں کر سکتے تھے، یہ میں نے صرف بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کی، بہت سے آنسو اندر اتارے۔ نوشرواں پرسکون سا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ جواہرات نے ہاتھوں کی نمی چھپانے کے لیے مٹھیاں بند کر لیں، پھر گردن موڑ کر برآمدے میں کھڑی میری کو دیکھا۔ اس کا کیا کرے؟ اصل گواہ جو خود بھی اپنی گواہی سے لا علم تھا، وہ تو ابھی ادھر ہی تھا۔ ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی۔ ساتھی سرخ کانوں اور تنے تاثرات کے ساتھ کسرے کاردار کے داخلی گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا تاکہ اپنی کار تک جائے کہ سامنے سے زمر کی کار آتی دکھائی دی۔ وہ قدم قدم چلتا سڑک پہ جا کھڑا ہوا۔ پہاڑی پہ بل کھاتی سڑک ویران تھی، ارد گرد کوسوں کے فاصلے پہ اونچے محلات تھے جو کاردارز کے قصر کی مانند وسیع سبزہ زار میں گھرے تھے، سو سڑک سے آس پاس کی محض دیواریں دکھائی دیتی تھیں۔ زمر نے کار وہیں روک دی، اسے اشارہ کیا، وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا۔ آپ ادھر کیسے؟ جنازے کے بعد دوبارہ آ نہیں سکی، سو مسز کاردار کے لیے آئی تھی۔ وہ اسپتال میں مجھے وزٹ کرنے اکثر آتی تھیں، میرا آنا بنتا ہے۔ خشک سپاٹ انداز میں ونڈ سکرین کے پار دیکھتے وضاحت کی۔ سعدی نے ڈیش بورڈ پر نظر جمائے انتظار کیا، کیا وہ شاید کہے جب تم میرے پاس نہیں تھے تب وہ آتی تھی، مگر وہ گلہ ہی تو نہیں کرتی تھی۔ اور تم ادھر کیسے؟ چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو سعدی نے بھی اس کی جانب گردن پھیری۔ دونوں کی نظریں ملیں، دونوں نے عہد کر رکھا تھا کہ دل کی بات نہیں کہنی۔ مسز کاردار کو دیکھنے آیا تھا اور اب اچھے سے دیکھ چکا ہوں، سو واپسی کی سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ زمر چند لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے کہنے لگی، میں نے معلوم کیا تھا ہاشم اس کیس میں ملوث نہیں ہے، کم از کم بظاہر تو نہیں ہے۔ خود معلوم کیا یا کسی اور نے کر کے دیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیونکہ اس کے نزدیک دونوں میں اتنا فرق تھا جتنا پہلے اور ساتویں آسمان میں۔ خود نہیں کیا مگر وہ رکی۔ بصیرت صاحب نے اسے چیک کیا تھا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس معاملے میں، مگر تم بتاؤ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ ہاشم اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، بس جس کا نام منہ میں آیا بول گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اس نے سادگی سے معذرت کر لی۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، میں اتنے دن اس کی پوچھ گچھ کرواتی پھر رہی تھی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے یوں ہی کہہ دیا تھا؟ شدید غصے کو بمشکل اس نے ضبط کیا۔ تو وہ سارے دن جو اس نے فارس کے حق میں کوئی بھی بات ڈھونڈنے میں صرف کیے، وہ سب ایک مذاق تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کس کا نام لوں، بس ان کا لے لیا۔ یہ لوگ انگلی سے کاردار قصر کی جانب اشارہ کیا۔ اب میرے ساتھ پہلے کی طرح برتاؤ نہیں کرتے، مجھے شاید اسی بات کا غصہ تھا۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اسے گھورتی رہی۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا، ہلکا سا بولا، سوری۔ اور تم نے ہاشم سے یہ کیوں کہا کہ وہ آڈیو میں نے نکلوا کر دی تھی؟ سعدی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی انہوں نے آپ سے پوچھا تو پھر کیا کہا آپ نے؟ جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ معلوم ہے، تبھی یہ کہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ سب کچھ ویسی ہوا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ میں ان سے خفا تھا کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح فارس ماموں کو قاتل خیال کرتے ہیں، اور اب چونکہ میں ماموں کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے خفا ہے، مگر مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میرا مان رکھا اور آپ ماموں سے ملنے جیل گئیں، اس کے لیے شکریہ۔ کیا تمہارے ماموں نے تمہیں یہ بتایا کہ اس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنے کی کوشش کی؟ سعدی کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ زمر نے محض چند فکرے تفصیل بتانے پہ ضائع کیے، جس کے بعد سعدی کی رنگت زرد پڑتی چلی گئی۔ آئی ایم شیور پھپھو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کبھی ایسے نہیں کر سکتے۔ میں ان سے سعدی، میں تھک گئی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو بولنے سے روکا۔ میں نے اس کیس سے بھی خود کو الگ کر لیا ہے، میں مزید فارس کے مسئلوں میں نہیں الجھنا چاہتی۔ پھر بھی میں دوبارہ الجھی۔ اتنے دن میں نے پہلی دفعہ فرض کرنا شروع کیا کہ وہ بے گناہ ہو سکتا ہے، مگر اس نے پھر وہی کام کیا۔ مجھے مزید مت سمجھاؤ، اپنے ماموں کو سمجھاؤ کہ خدا را اپنے اور دوسروں کے اوپر رحم کرے، مجھے مزید مت ستائے۔ میں نے اس کا کیس خود پروسیکیوٹ نہیں کیا، میں اب گواہی بھی واپس لے چکی ہوں۔ اور کیا چاہتے ہو تم لوگ مجھ سے؟ جب میرا دل کہتے کہ وہی میرا مجرم ہے تو مجھے زبردستی اس کو بے گناہ کہنے پہ مجبور مت کرو۔ میں نے کوشش کی تھی، میں ہر چیز ایک طرف رکھ کے اس کے پاس گئی تھی،
اس کے لیے ہاشم کو بھی مشتبہ بنا لیا، مگر اس نے پھر وہی کیا۔ وہ کتنی ہی دیر چپ بیٹھا رہا، سر جھکائے، پھر آہستہ سے بولا، آئی ایم سوری، مجھے آپ کو ان کے پاس جانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کی تکلیف کا اندازہ کرنا چاہیے تھا، آپ کی تکلیف ہمیں سب سے زیادہ ہے۔ وہ جیل سے چھوٹ جائیں تب بھی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، آپ نہیں شروع کر سکتی، کم از کم اتنے آرام سے نہیں۔ آئی ایم سوری، اب ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن اس نے چہرہ اٹھا کر امید سے زمر کو دیکھا۔ مجھ سے ایک وعدہ کریں، ایک دن میں آؤں گا آپ کے پاس ثبوت لے کر، تب آپ کو مجھے سننا ہوگا، اور اگر وہ ثبوت قابل قبول ہوا تو اسے ماننا بھی ہوگا۔ شیور، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں تو تم سے ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جو میں مان بھی سکوں، تو میں ضرور مان لوں گی۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ سعدی، میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہے جو فارس کے حق میں جاتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں ایک دفعہ پھر اس کی یہ حرکت بھی نظر انداز کر کے اس کے لیے کوشش کرنے کو تیار ہوں۔ اگر کوئی تیسرا شخص ملوث ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں پھپھو، اس نے نفی میں سر ہلایا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ جو سوچتی ہیں ابھی وہی سوچتی رہیں، کچھ ملا مجھے تو آپ کے پاس ضرور آؤں گا، آپ بس اپنا خیال رکھیں۔ میرے لیے افسردہ مت ہو بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے نگاہ ملائے بنا وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اس کا چہرہ تکتا رہا۔ آپ کی برتھ ڈے ہے اگلے مہینے، میں نے کتاب آپ کے لیے رکھی ہے، کبھی وقت ملے تو اسے پڑھیے گا، اس میں دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ خاموشی دوبارہ دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ پھر زمر نے اسے دیکھا، وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمر کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہاتھوں پہ پھسلیں اور سیاہ کی چین پہ آ ٹھہریں جو اس نے انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ اس پہ سنہرے حروف میں لکھا تھا، آرٹس ایور آفٹر۔ نیا لیا ہے؟ گو کیا وہ تعلق نہیں رہا تھا، نہ بے تکلفی، مگر وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے جواباً گردن جھکا کر کی چین کو دیکھا، نفی میں سر ہلایا۔ علیشہ نے حنین کو دیا تھا، حنین کے لیے اس کے ساتھ تکلیف دہ یادیں جڑی ہیں، سو یہ میں نے رکھ لیا۔ آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یوں ہی حنا کے کمرے میں گیا اور اٹھا لیا۔ سیاہ ہیرے نما پتھر پہ انگلی پھیرتے وہ کہہ رہا تھا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، بالخصوص یہ عبارت۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی آواز میں قدرے نرمی در آئی تھی۔ پوچھتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی بچہ تھا جس کو اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا؟ جب میں چھوٹا تھا پپو تو ابو کے ساتھ فجر پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا، تب وہاں مسجد کی دیوار پہ چھت سے فرش تک چونٹیوں کی قطار ہوتی تھی، ہر موسم میں، ہر گھڑی میں۔ تب ابو کہا کرتے تھے، اگر مجھے کچھ ہو جائے سعدی تو تم اپنے خاندان کا خیال رکھنا، بڑے ابا ایک کمزور مرد ہیں مگر تمہیں بہادر بننا ہے۔ تم سعدی میرے بعد اس خاندان کے بڑے مرد ہوگے، اور تمہارے خاندان کی عورتیں، بوڑھے اور بچے یہ سب چونٹیوں کی طرح ہیں، کمزور اور نازک۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ اور چونٹیاں۔ تم سعدی اپنی چونٹیوں کو جوڑ کر رکھنا، تم سعدی میرے بعد اپنے خاندان کے سربراہ ہوگے۔ کی چین سے نظریں اٹھا کر اس نے اداس مسکراہٹ سے زمر کو دیکھا۔ اور میں پچھلے کئی برس سے یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ، حنا، امی سب ایک جیسے ہیں، چونٹیاں۔ اور معلوم ہے پھپھو، چونٹیوں میں کیا قدر مشترک ہوتی ہے۔ وہ کتنا پیارا بولتا تھا، معصوم اور سادہ۔ نگاہیں اس پہ جمائے زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کی جانب جھکا اور آہستہ سے بولا، وہ یہ کہ ساری چونٹیاں اندھی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس نے لاک کھولا، دروازہ وا کیا اور سلام کہہ کے باہر نکل گیا۔ زمر سٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے کتنی دیر وہیں بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ لمحے بھر کو اس کا دل چاہا کہ اسے روک لے، مگر روکنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا۔ اگلے 1.5 سال تک اس نے سعدی کو نہیں دیکھا، نہ وہ اس کی موجودگی میں آیا، نہ وہ ان کے گھر گئی، یہاں تک کہ ہاشم نے ایک روز آ کر اس سے کہا کہ وہ سعدی کو سونے کی سالگرہ کا کارڈ دے آئے، اور 4 سال بعد زمر کو وہ بہانہ مل ہی گیا جس کی لاشعوری طور پر اسے تلاش تھی۔ شوق اپنے بھی کیا نرالے ہیں، آستینوں میں سانپ پالے ہیں۔ جس وقت زمر اور سعدی باہر کار میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، قصر کے اندر اپنے کمرے میں اونچی کرسی پہ بیٹھی جواہرات انگلی کی انگوٹھی گھماتے سوچ میں محو تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے لاؤنج میں نئی فلپینو لڑکی فیونا بکیٹ اور موپ لیے سیڑھیاں صاف کرتی نظر آ رہی تھی۔ دفتن جواہرات نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملا کر اٹھی، دروازہ بند کیا اور پھر فون کان سے لگایا۔ جی ڈاکٹر آفتاب، کیا حال ہے؟ فیملی کیسی ہے آپ کی؟ سب ٹھیک ہے مسز کاردار، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرا کر بولے۔ I'm fine، نخوت سے بولی، ذرا وقفہ دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ لی تھی میں مطمئن ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی غیر مطمئن تو نہیں؟ نہیں، وہ لمحے بھر کو رکے۔
ہاشم نے اور ان کی سیکیورٹی آفیسر خاور نے، ان دونوں نے مجھ سے پوچھا تھا اورنگزیب صاحب کے چہرے کے بارے میں۔ کیا پوچھا تھا؟ اس کا سانس رک گیا۔ کاردار صاحب کی موت سر کی چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی، دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سمودرنگ کے باعث ناک اور اس کے اطراف کا حصہ کافی سفید پڑ گیا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ جلدی سے بولی۔ یہی کہ کاردار صاحب کا استماع بگڑا تھا، وہ اسی وجہ سے گرے تھے اور چوٹ لگی، موت بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ وہ دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں، مطمئن ہو گئے تھے کیونکہ بہرحال کاردار صاحب کو شدید دمہ تو تھا ہی، ویسے بھی ہوموسائیڈل سمودرنگ کی تشخیص بہت مشکل سے ہو پاتی ہے، سو میں نے وہ بات سنبھال لی تھی، یہ ایک طبعی موت تھی۔ جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی، اس نے اس بات میں سر ہلایا، چند معمول کی باتیں کہہ کے فون رکھ دیا، پھر اٹھ کے دروازہ کھولا۔ فیونا صفائی کرتی اب آخری زینت تک آ چکی تھی، جواہرات نے اسے ہلکے سے آواز دی، وہ چیزیں رکھ کر مؤدب سی چلی آئی۔ ٹھنڈ آ رہی ہے، دروازہ بند کر دو۔ وہ واپس کرسی پہ آن بیٹھی اور مسکراتی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ فیونا سبک رفتاری سے دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جواہرات نے غور سے اسے دیکھا، وہ سیاہ بالوں کی پونی بنائے، پھینے چینی نکوش والی خوش شکل اور کم عمر لڑکی تھی۔ کام میں دل لگ گیا تمہارا؟ جی، میری این جی او نے سب سکھا دیا مجھے، قدرے شرما کر بولی۔ پیچھے گھر میں کون ہوتا ہے تمہارے؟ ماں اور 4 بہنیں، 1 بھائی، میں سب سے بڑی ہوں۔ سر جھکائے اس نے لب کچلے، آنکھوں میں نمی آئی۔ تمہاری تنخواہ سے ان کا گزر بسر اچھا ہوتا ہوگا، مگر بھائی کو پڑھانا، عزت دار نوکری دلوانا، یہ سب تو مشکل ہوگا۔ وہ ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فیونا نے جھکے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ یہ تو ہے، کاش میں تمہاری تنخواہ بڑھا سکتی، مگر میری این جی او ہیڈ سٹاف ہے اور تم صرف ایک ماتحت میڈ۔ ہاں، اگر تم میری این جی او کی جگہ ہوتی تو لاکھوں میں کھیلتی، لیکن فیونا نے جھکی پلکیں اٹھائیں، امید اور خوف کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا۔ لیکن اس کی پوزیشن پہ پہنچنے میں تو تمہیں 7-8 سال لگ جائیں گے، اس کا اگلے 3 سال تک کا معاہدہ رہتا ہے ہمارے خاندان سے، اور اس کی روح سے میں اسے بے وجہ نکال نہیں سکتی۔ وہ رکی۔ فیونا نے تابیداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، مگر وہ تمہاری طرح تیز اور پھرتیلی نہیں ہے، اس کو اپنے بچے کی فکر کھائی جاتی ہے جس کو وہ فلپائن میں چھوڑ آئی ہے۔ تم اس سے بہتر ہیڈ سٹاف بن سکتی ہو، مگر یہ ممکن نہیں کیونکہ وہ اگلے کئی سال تک اسی پوسٹ پہ رہے گی اور آپ اسے نکال بھی نہیں سکتی۔ قدرے مایوسی اور بے دلی سے کہتے اس کی آنکھیں پھر جھکیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے نکال نہیں سکتی، چاہوں تو ابھی نکال دوں کھڑے کھڑے، مگر اس کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ وجہ؟ فیونا نے چونک کر اسے دیکھا، الجھن سے ابرو سکیڑے۔ ہاں، جیسے چوری؟ ایئرنگ کو 2 انگلیوں سے مسلتے وہ مسکرائی۔ جس دن اس نے چوری کی وہ ڈیپورٹ کر دی جائے گی، اور مجھے معلوم ہے وہ جلد یا بددیر چوری ضرور کرے گی۔ اسے اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسے درکار ہیں، تنخواہ سے بھی کئی گنا زیادہ۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ باکس، سنگھار میز پہ رکھے ننھے سے جویلری باکس کی جانب اشارہ کیا، جس کا کوڈ میری تاریخ پیدائش سے کھلتا ہے اور اس میں میرا ایک قیمتی نیکلس رکھا ہے، تو کیا وہ خود کو روک پائے گی؟ اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہے نا فیونا؟ ٹھہر ٹھہر کر مسکرا کر اس کا نام ادا کیا۔ زمر کے آنے پہ جب فیونا مسز کاردار کے کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں ایک انوکھے خیال سے چمک رہی تھیں۔ جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راز تھیں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے۔ ہاشم کاردار کا آفس جس فلور پہ تھا اس کی راہداری اسپاٹ لائٹ سے جگمگا رہی تھی۔ جب سعدی کی لفٹ کا دروازہ کھلا، نکلنے سے قبل اس نے لفٹ کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ذرا رکا، گریبان کا اوپری بٹن کھولا، سویٹر کے آستین پیچھے چڑھائے، ماتھے پہ ہاتھ مار کے بال ذرا بکھیرے، پھر باہر نکلا، تیز قدموں سے راہداری پار کی، لمحے بھر کو ہاشم کے آفس کے باہر بنے ڈیسک پہ رکا۔ ہاشم اندر ہیں؟ مس حلیمہ؟ ڈیسک پہ لگی نیم پلیٹ پہ نظر ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا۔ خوبصورت سی سیکرٹری نے ٹائپ کرتے ہاتھ روکے اور نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، مگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ ضرورت نہیں ہے، تلخی سے کہہ کر وہ آفس ڈور تک آیا اور دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہو گیا۔ حلیمہ ہڑبڑا کر پیچھے لپکی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بہت غصے سے وہ اس کی میز تک جا پہنچا۔ ہاشم جو کوٹ پیچھے لٹکائے شرٹ اور ویسٹ میں ملبوس تھا، بیٹھا فائل پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پیچھے آتی حلیمہ کو اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ رکی اور پھر پلٹ گئی۔ سیٹ پہ پیچھے کو ٹیک لگاتے اس نے اب سنجیدگی سے سعدی کو دیکھا، جو غصیلی آنکھوں اور سرخ کانوں کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بنا کسی غصے یا تلخی کے بھی ہاشم بولا تو آواز سخت تھی۔ اسے سعدی کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔
یہ تو آپ بتائیں گے۔ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے وہ سامنے کو جھکا۔ زمر کو کیوں بتایا جو حنین نے آپ کو بتایا تھا؟ اتنی کیا بڑی قیامت آ گئی ہے سعدی کہ تم اپنے مینرز بھول گئے ہو؟ اب کہ اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری، قلم میز پہ ڈالا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ٹیک لگائے اس لڑکے کو دیکھا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں مینرز پہ، مگر آپ کے مینرز کہاں ہوئے جب ہنا اور میرا اعتماد توڑا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زمر تم لوگوں کے لیے غیر ہے، بتانے کا شکریہ، اب میں کام کر لوں؟ تلخی سے اس کو گھورتے سامنے فائلوں کے ڈھیر کی جانب اشارہ کیا۔ اور تم بھول گئے ہو تو یاد دلا دوں کہ میں اہم معاملات میں الجھا ہوں اور اپنی تمام کمپنیز اور کارٹیل کی ان دنوں سربراہی کر رہا ہوں، کیونکہ میرا باپ 7 دن پہلے مرا ہے۔ میرا باپ 10 سال پہلے مرا تھا، اس لیے کیا یہ اچھا ہو کہ ہم باپوں کو درمیان سے نکال کر بات کریں؟ اس انداز پہ ہاشم نے لب اوہ میں سکیڑے تعجب سے ابرو اٹھائے۔ تو تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ اس نے زور سے فائل بند کر کے پری کی اور ڈھیروں غصہ ضبط کیا۔ سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ میری کیا مجال کہ میں آپ سے لڑوں؟ میں صرف آپ کو کنفرنٹ کرنے آیا ہوں، اور کنفرنٹ کرنے کے لیے آپ کے آفس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ سو مجھے بتائیں کیوں بات کی آپ نے زمر سے؟ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، اب کیسے دوبارہ کریں گی؟ وہ کافی بدتمیزی سے کھڑا بول رہا تھا۔ کیا میں نے تم سے جواب مانگا تھا جب تم نے میری کیے وکیل کو فائر کیا تھا؟ وہ تلخی مگر ضبط سے بولا تو سعدی مزید بھڑک اٹھا۔ مانگے جواب، میں دوں گا ہر جواب۔ ساتھ ہی میز پہ زور سے ہاتھ مارا اور اتنے غصے سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ تو کیوں کیا میرے وکیل کو فائر؟ کیونکہ وہ وکیل بھی آپ جیسا تھا ہاشم بھائی، آپ کی طرح اسے بھی فارس قاضی کی بے گناہی کا یقین نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بچہ ہوں؟ نفرت سے اسے دیکھتے سرنفی میں ہلایا۔ مجھے سب سمجھ آ گئے، آپ کو بھی اندر سے یہی لگتا ہے کہ فارس نے قتل کیے ہیں، آپ بھی ان کو برا سمجھتے ہیں، اوپر سے آپ جو بھی ہیں اندر سے آپ نے بھی ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ بالکل میں ایسا ہی سمجھتا ہوں، پھر کیا کرو گے تم؟ وہ اب بھی برداشت کر رہا تھا۔ میں آپ سب پہ ثابت کروں گا کہ یہ قتل انہوں نے نہیں کیے تھے۔ آپ زمر سب ایک جیسے ہیں، آپ سب نے ان کو اکیلا کر دیا۔ اتنے سال میں آپ ایک دفعہ ان سے ملنے جیل نہیں گئے، لوگوں کی باتیں آپ کے دل میں بھی بیٹھ گئی ہیں، اور آپ بھی باقیوں کی طرح ہیں۔ کہتی ہوئے وہ بے حد ہرٹ اور دکھی سا لگتا پیچھے ہٹا۔ ہاشم سختی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وکیل کے بدلاؤ پہ باز پرس کرنے پہ تم مجھ سے ایسے بات کرو گے تو میں ذکر کو نہ چھیڑتا۔ ہاشم کا صدمہ اور غصہ حقیقی تھا۔ مجھے آپ کی ہر بات سے فرق نہیں پڑتا، وہ پیچھے ہٹتے مزید بلند آواز میں غصے سے بولا۔ آپ کا امیج میری نظروں میں تباہ ہو چکا ہے، اس لیے بتا دوں آپ کے والد کے چہلم کا دعوت نامہ آیا تھا، میں نہیں آؤں گا، میرے گھر سے کوئی نہیں آئے گا۔ آئندہ ہمیں کسی بھی دعوت پہ بلانے کی زحمت نہیں کیجیے گا، انکار سن کر آپ کو خود شرمندگی ہوگی۔ تنفر سے جذباتی انداز میں کہتا وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے اسے اندر کا منظر جو نظر آیا، اس میں ہاشم غم و غصے اور قدرے صدمے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ راہداری میں چلتے سعدی نے گہری سانس لی، دانستہ بھڑکائے اور تنے اعصاب کو گویا ڈھیلا کیا۔ ہاتھ اب بھی قدرے لرز رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ لفٹ کے پاس رکا تو اس کے دھاتی دروازے میں اپنا عکس دیکھتے خود کو شاباش دی۔ اچھی پرفارمنس تھی سعدی، اگر جواہرات یہ نہ کرتی تب بھی میں نے ان کے گھر نہ جانے کا کوئی تو بہانہ ڈھونڈنا ہی تھا کہ اب ان کے ساتھ ایک میز پہ کھانا کھانا، ہنس کر بات کرنا سب عذاب تھا۔ ہر جگہ وارث کا خون نظر آتا۔ سو اچھا کیا تم نے سعدی، اب ہاشم بھائی کم از کم یہ نہیں جان سکیں گے کہ میں ان کی اصلیت جانتا ہوں، اسے صرف اعتماد توڑنے کا غصہ خیال کریں گے۔ اگر یہ نہ کرتا تو میرے کھنچے کھنچے رویے سے وہ سمجھ جاتے۔ بہت اچھا کیا سعدی، روز ان کی شکل نہ دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ لفٹ میں کھڑے اترائی کا سفر طے کرتے وہ خود کو نارمل کرتا داد دے رہا تھا۔ دل البتہ ویران سا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آتی جس وہ سویٹر کی آستین سے رگڑ لیتا۔ بھولنے والا لوٹ تو آیا، وقت مغرب یا عشاء کا تھا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں کچن سے پکتے کھانے کی مہک یوں پھیل رہی تھی جیسے پانی کے گلاس میں ٹپکا انک کا قطرہ پھیلتا ہے۔ ساری فضا اشتہا انگیز خوشبو سے معطر ہو گئی تھی۔ ایسے میں حنین سعدی کے خالی کمرے میں بے مقصد کرسی پہ بیٹھی تھی۔ کوہنیاں میز پہ ٹکائے چہرہ ہتھیلیوں پہ گرا دیا، اینک اتار کر سائڈ پہ رکھ دی، کچھ دیر انگلی سے میز پہ لکیریں کھینچتی رہی، پھر یکا یک چونکی۔ قریب میں سفید جلد والی کتاب رکھی تھی، ساتھ ریپر اور کارڈ۔ سعدی وہ کتاب کسی کو تحفے میں دے رہا تھا۔ اچھمبے سے اس نے کارڈ اٹھایا، سالگرہ کا کارڈ، زمر کے نام۔ اوہ، پھپھو کی سالگرہ تھی نا چند دن بعد، تو سعدی وہ کتاب زمر کو دینے جا رہا تھا۔ یہ وہی کتاب تھی جو برسوں پہلے اس نے ایک دفعہ یوں ہی کھول لی تھی، اب دوبارہ کھولی تو پہلے صفحے پہ ہاشم کا نام لکھا تھا۔ اس نے نام پہ انگلی پھیری اور مسکرا دی، پھر بے مقصد صفحے پلٹتی رہی، دفعتاً درمیان میں ایک ورق پہ رکی۔ 700 برس پہلے کے زرد زمانوں کو جاتا دروازہ سامنے تھا۔ حنین نے رک کر سوچا کہ اندر جائے یا نہیں،
پھر بنا مزید کچھ سوچے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے دھکیلا۔ لکڑی کی قدیم منقش پٹوا ہوئے، وہاں سے ڈھیروں روشنی کا سیلاب امڑ آیا۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ روشنی قدرے تھمی تو اس نے پلکیں جھپکا جھپکا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ قدیمی دمشق کے اس زرد سے مکان کے باہر کھڑی تھی جو مسجد سے ملحقہ تھا۔ ایک زمانے میں اس نے یہاں مجمع میں گھرے ایک بیمار کو دیکھا تھا۔ آج یہاں ویرانی تھی، سناٹا تھا۔ زرد سی شام اتر رہی تھی، روشنی اب ختم ہو چکی تھی۔ مکان کے اندر چراغ جل رہے تھے۔ پاجامے، لمبی قمیض اور ہیئر بینڈ لگے بالوں والی حنا اس سارے زرد منظرنامے میں واحد رنگین شے تھی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی چال چلتی، پھونک پھونک کر قدم رکھتی مکان کے اندر آئی۔ پہلے کمرے کا پردہ ہٹایا اور سر نیچا کر کے اندر داخل ہوئی۔ اس مطالعاتی کمرے میں جگہ جگہ دیے جل رہے تھے یا چند ایک موٹی موم بتیاں۔ دیوار میں بنے خانوں میں کتابیں رکھی تھیں۔ سامنے فرش پہ دو زانوں ہو کر شیخ معلم بیٹھے تھے اور چوکی پہ دھرے کورے پرچے پہ قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جا رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چوکھٹ میں کھڑی تنقیدی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی، پھر گردن کڑا کر پکارا، کیا آپ نے اپنی کتاب ختم نہیں کی؟ وہ سر جھکائے لکھتے رہے۔ ہنی نے آنکھیں ناراضی سے سکیڑیں۔ ارد گرد سب زردی مائل تھا، جیسے پرانے زمانے کا پرنٹ ہو، اور ایک وہی کلرفل تھی۔ پھر قدم قدم چلتی قریب آئی، چوکی کے عین سامنے، سر ترچھا کر کے گویا جھانکا۔ کیا آپ کی کتاب میں واقعی دل کی بیماریوں کا علاج ہے؟ پوچھتے وقت شکل یوں بے نیاز بنائی گویا جواب میں دلچسپی نہ ہو، مگر ساری حسیات جواب پہ لگی تھیں۔ ہر مرض کی دوا ہے، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ سر جھکائے کہتے ہوئے وہ بولے تھے، آپ کے زمانے کے مرض۔ اس نے گویا مایوسی سے ہاتھ جھاڑے، پھر سامنے بیٹھی چوکی پہ کوہنی رکھی اور ہتھیلی پہ تھوڑی گرائی۔ طاعون اور دوسرے وبائی مرض ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے، ہمارے مسئلے اور ہیں، مگر نہیں، آپ کو کیا پتہ؟ پھر جیسے اسے غصہ آیا تیوری چڑھا کر بولی، آپ 700 سال قدیم کے ایک بوڑھے ہیں، ایک نائب بوڑھے۔ آپ کو تو یہ تک نہیں پتہ کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، ٹی وی شوز کسے کہتے ہیں، اور وہ زندگی کیسے تباہ کرتے ہیں، مگر نہیں، جیسے گرا کر سر جھٹکا، افسوس سے ان کو دیکھا۔ آپ کی کتاب میری مدد نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں میرے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ ہنوز قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جا رہے تھے تو زچ ہو کر ہنا ان کے پرچے پہ جھکی، گردن ترچھی کر کے پڑھا، اے ایمان والو، بے شک خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ۔ ہنا نے سر اٹھایا، آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے ان کو دیکھا۔ مجھے پتہ ہے یہ آیت ہے، مطلب بھی پتہ ہے، خمر ہوتی ہے شراب، میسر ہوتا ہے جوا، انصاب ہوتے ہیں بت اور ازلام۔ آنکھیں میچ کر ذہن پہ زور ڈالا، ہاں فال کے تیر وغیرہ، رائٹ؟ مگر اے شیخ، یہ میرے ملک کی، میرے جیسی مڈل کلاس کی لڑکیوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ نہایت افسوس سے ان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا، آپ کے زمانے میں ہوتے ہوں گے دمشق میں شراب کے مٹکے، وہ جیسے نسیم حجازی کے ناولز میں ہوتے تھے۔ ہم تو اس مشروب کا نام بھی نہیں لیتے، لینا پڑے تو انگریزی میں الکوہل کہہ لیتے ہیں، انگریزی میں چیزیں کم بےہودہ لگتی ہیں۔ رازداری سے آگے ہو کر ان کو اطلاع دی، وہ سنے بغیر لکھتے جا رہے تھے۔ بہرحال شراب، جوا، بت، پانسے، کسی سے دور کا بھی واسطہ نہیں میرا، وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھی۔ آپ کی کتاب میرے کسی کام کی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا، آپ 700 برس پرانے ایک نائب بوڑھے ہیں۔ قدرے مایوسی، قدرے خفگی سے وہ واپس جانے کو مڑی۔ دو زانوں بیٹھے، قلم سے پرچے پہ لفظ اتارتے شیخ نے ہولے سے پکارا، جب شراب حرام کی گئی تھی تو وہ برتن بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، غالباً لکھتے ہوئے اونچا بول رہے تھے۔ ہنی نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا، جیسا کہ میں نے کہا، آپ کے اور میرے زمانے کے مسائل مختلف ہیں۔ قدیم دیوان خانے کی موم بتیاں ہنوز جھلملا رہی تھیں۔ وہ ان کی مدھم روشنی میں راستہ بناتی آگے آئی اور چوکھٹ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسری جانب محیب تاریکی تھی، اس نے تاریکی میں قدم رکھا اور کتاب بند کر دی۔ سر اٹھایا تو بھائی کی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ کمرہ سفید ٹیوب لائٹ سے روشن تھا۔ لاؤن سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہنا نے بے دلی سے کتاب واپس رکھی۔ اٹھی ہی تھی کہ سعدی اندر آ گیا، اسے دیکھ کر رکا، پھر نظریں چرا کر الماری کی طرف چلا گیا۔ ناراض ہیں آپ؟ وہ بے قراری سے اس کے پیچھے آئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس کی طرف گھوما۔ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ گہری سانس لے کر بولا، دل سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ وہ اس کے سامنے آیا، نرمی سے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا اور قریب بیٹھا۔ وہ سر جھکائے اپنے گھٹنوں کو دیکھتی رہی۔
تم کسی کی موت کی ذمہ دار نہیں ہو نا. OCP صاحب کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا تمہارا. ان کو تم پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا. امی کے پاس جاتے, تمہاری حرکت بتاتے تو امی تمہیں 2 تھپڑ لگا کر ان کا کام بھی کرواتی اور معافی بھی مانگنے کو کہتی. ان کو پیپرز بھی نہ دینے پڑتے اور کام بھی ہو جاتا, مگر انہوں نے بزدلی کا راستہ منتخب کیا. یہ ان کی بھی غلطی ہے. سو بہتر ہے ہم اس واقعے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں. حنین نے جھکے سر کو نفی میں ہلایا. میں ایڈمیشن نہیں لے رہی, میں BA کروں گی. ٹھیک ہے, اب تم انجینئر نہیں بنو گی, تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی. سب کہتے تھے حنا کو ہر وقت کمپیوٹر کے آگے مت بیٹھنے دیا کرو, بچی بگڑ جائے گی. مگر میں نے تمہارا انٹرنیٹ, کمپیوٹر, گیمز کچھ نہیں روکا کبھی. مجھے تم پہ اعتبار تھا. تم نے میرا اعتبار توڑا ہے. حنا, ایک لفظ کی چیٹنگ بھی آپ کی ڈگری کو ناجائز بنا دیتی ہے. جو لوگ چیٹنگ کر کے میڈیکل میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہ ساری عمر مفت علاج بھی کرتے رہیں تب بھی ان کی کمائی پاک ہوگی کیا؟ اصول بدلے نہیں جاتے. یو نو واٹ حنا, میں تمہیں اس کے لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ تم میں اور وارث ماموں کے قاتل میں فرق ہے. تم نے کہا ان کو گلٹ محسوس ہوا ہوگا, تمہیں وہ بھی نہیں ہوا. میں تمہیں بتاتا ہوں, مجھے بھی لگتا ہے کہ ان کو گلٹ ہوا ہوگا. وہ ماموں کی قبر پہ بھی گئے ہوں گے, ان کے نام پہ چیریٹی بھی کی ہوگی. آج بھی ماموں کے قاتل اگر ماموں کی بچیوں کو دیکھ لیں تو ان کے لیے بہت دکھ محسوس کریں گے. مگر کیا دکھ ہونا کافی ہوتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. بڑے گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں. خالی خولی گلٹ اور دکھ جائے بھاڑ میں. ذرا دیر کو زرتاشا کا سوگ انہوں نے بھی بنایا ہوگا. اور پھر کیا اعتراف جرم کیا؟ کیا کفارہ ادا کیا؟ خود کو قانون کے حوالے کیا؟ نہیں, تم ان جیسی نہیں ہو. تم نے کفارہ ادا کیا اور حنا, کفاروں کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں. OCP صاحب کی جان تم نے نہیں, ان کی بیٹی اور ان کی بزدلی نے لی ہے. میں تمہیں معاف کرتا ہوں, مگر مجھے بہت عرصہ لگے گا دوبارہ تم پہ اعتبار کرنے میں. اور اب تم جو بھی پڑھنا چاہتی ہو پڑھو, لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گی, ایک پکا عقد, کہ تم دوبارہ یہ کام نہیں کرو گی. کیونکہ ہے نا, اگر کبھی مجھے یہ پتہ چلا کہ حنین نے دوبارہ پیپر میں چیٹنگ کی ہے تو اس دن ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. انگلی اٹھا کر سختی سے وہ تنبیہ کر رہا تھا. مجھے دوبارہ کبھی یہ سننے مت دینا حنا کہ تم نے پھر سے یہی کام کیا ہے. حنین نے جھٹ سر اس بات میں ہلا دیا. ایسا تو کبھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں. اسے یقین تھا. مگر حنا, فی الحال BA کرنا بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ تمہاری ایڈکشن ہے, کمپیوٹر اور TV ڈراموں کی ایڈکشن. ایڈکشن؟ وہ چونکی, بری طرح ایک دم سب رک گیا. وہ 7 صدیاں پہلے کے شیخ معلم کے نیم تاریک دیوان خانے میں بیٹھی تھی اور دور کہیں سادی بول رہا تھا. میں بھی 2-3 ڈرامے فالو کرتا ہوں. پچھلے 2 سال سے سوٹس اور 4-5 سالوں سے گریز اناٹمی دیکھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈرامے مت دیکھو, فلمیں مت دیکھو. میں یہ کہوں گا کہ تم نہیں مانو گی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ حد میں رہ کر دیکھو. زیادتی کسی بھی چیز کی ہو نقصان دیتی ہے. وہ اس کا چہرہ دیکھتی چپ چاپ سوچے گئی. کیا سوچا پھر تم نے؟ خمر شیطان کی گندگی میں سے ہے. وہ ہولے سے بولی تو سعدی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. کیا مطلب؟ اسے بات کا موقع محل سمجھ نہیں آیا تھا. وہ دور کسی اور زمانے میں بیٹھی بول رہی تھی. شیخ نے ٹھیک کہا تھا, ہر شخص کا خمر مختلف ہوتا ہے. پتہ ہے الکوہل کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ نشہ کرتی ہے اور لت ڈالتی ہے. ہر نشے والی چیز خمر ہوتی ہے, چاہے وہ مشروب نہ ہو یا اس کا رنگ سرخ نہ ہو. میرا خمر یہ سب تھا, یہ کمپیوٹر, موبائل, انٹرنیٹ, TV. سو اب؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گی. کوئی عزم تھا جو اسی لمحے کر لیا. ساتھی نے بے اختیار سمجھانا چاہا. حنا, کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے اچھا یا برا. بالکل بھی مت کہیے گا کہ یہ فضول بات جو لوگ دہرا کر نہیں تھکتے. وہ غصے سے بولی. ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے. کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے. جب خمر ممنوع ہوئی تو ان برتنوں کو بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی. آپ خمر کے برتن میں آب زمزم نہیں پی سکتے بھائی. خیر, آج کل کے برتنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ زمانے میں کدو کے برتن تھے جو... وہ اسے فتویٰ اور فقہ بتا رہا تھا, مگر حنین نے نفی میں سر ہلایا. زمانہ نہیں بدلا بھائی, اب بھی مسئلے وہی ہیں جو 700 سال پہلے کے دمشق میں ہوا کرتے تھے. کسی اور کے لیے یہ چیزیں بری نہیں ہوں گی, مگر میرے لیے ہیں. میں اب ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی. نفی میں سر ہلاتی حنین کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں. لیکن حنا, الکوہل بھی اکٹھی حرام نہیں ہوئی تھی, آہستہ آہستہ منع کی گئی تھی, 3 حصوں میں. ایک دم سے ان چیزوں کو زندگی سے نکالو گی تو اپنا ایک حصہ انہی کے ساتھ کھو دو گی. ایڈکٹڈ آدمی کو ایک دم سے منشیات سے نہیں ہٹایا جاتا. ڈوز ہلکی اور مزید ہلکی کی جاتی ہیں. آہستہ آہستہ چھوڑو, خود کو دبا کر. جبر کرو گی تو کتنا عرصہ ضبط ہوگا. ایک دن سپرنگ کی طرح واپس وہیں آ جاؤ گی. نہیں,
अगर अभी नहीं छोड़ा तो कभी नहीं छोड़ सकूंगी। वो नाम में गर्दन हिलाए जा रही थी। सादी ने मज़ीद समझाना चाहा मगर हना ने फैसला कर लिया था। वो चुप हो गया। अगर वो अपना ज़ब्त नफ्स आजमाना चाहती थी तो सादी को उसे नहीं रोकना चाहिए। अगले रोज़ नुदरत ने जब किचन की चौखट पे खड़े होकर लाउंज में झांका तो देखा वो कंप्यूटर पैक करके सादी के कमरे में शिफ्ट कर रही थी। स्मार्टफोन में से उसने पहले ही सिम निकाल के उसे तोड़ फोड़ कर फेंक दिया और अम्मी की सिम छोटे पुराने नोकिया सेट में डाल के उन्हें दे दिया कि अब ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। नुदरत को सादी ने पता नहीं क्या कहकर समझाया था कि वो पहले तो चुप रहीं, फिर डांटने लगी। उन्हें उसकी इंजीनियरिंग में एडमिशन न लेने का बहुत दुख था, मगर वो बेहिस बनी सुनती गई। कितने दिन नुदरत ने उसके साथ सर फोड़ा, फिर खुद ही थक कर खामोश हो गई। ज़िंदगी में और भी गम थे हनीन के सिवा। और उस तन्हाई और खामोशी की नई सुरंग में दाखिल होने के बाद हनीन यूसुफ के लिए एक ही रोज़न था, अपना अहद। अगले बोर्ड एग्ज़ाम में, बीए के फ़ाइनल एग्ज़ाम में वो अपनी मेहनत से पास होगी, जैसे सेकेंड ईयर से पहले हर साल होती रही थी। और जिस दिन ईमानदारी का रिज़ल्ट आएगा उसके दामन पे लगा बेईमानी का दाग धुल जाएगा। भाई उस पर फिर से एतमाद करने लगेगा और अब वो कभी भी उसको ये सुनने का मौका नहीं देगी कि हनीन ने चीटिंग की है। अब हनीन ऐसा कभी भी नहीं करेगी। सादी ने कहा था अगर उसे दोबारा ऐसा कुछ पता चला तो उस दिन वो दोनों अलग हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे यकीन था। वो गलत थी। ये आया जो आब हयात है, इसे क्या करूं? के नेहा जो जहर के जाम थे मुझे खा गए। जेल का मुलाकाती कमरा मायूसी और डिप्रेशन की फ़िज़ा से बोझल उन दोनों के गिर्द मौजूद था। फारिस पीछे को टेक लगाए टांग पे टांग जमाकर मुंह में कुछ चुबाता, नज़रें आगे पीछे की चीज़ों पे दौड़ा रहा था, जबकि सादी दबे दबे गुस्से और खफगी से उसे घूर रहा था। और वो समझ रही हैं कि आपने उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की। ब्रेकिंग न्यूज़ सादी, हर बात तुम्हारी पप्पो की वजह से नहीं होती। उसने तलखी से सर झटका। इतनी मुश्किल से वो राज़ी हुई आपसे मिलने के लिए और आपने सब कुछ गारत कर दिया। वो दबा दबा चिल्लाया था। तो क्या करूं? फारिस ने बरहमी से सादी को घूरा। मज़ीद 2.5 साल यहाँ गुजार दूं? जब मैंने कहा था कि आपको यहाँ से निकाल लूँगा तो क्या ज़रूरी था ज़ुमर को दोबारा खुद से बदज़न करना? उसका गुस्सा कम होने को ही नहीं आ रहा था। वो हमेशा से मुझे ऐसा समझती हैं, तुम्हारी ज़हीन फ़तीन फुप्पो। तन से उसे देखा। इतना तो पता नहीं लगा सकें कि फ़ारिस काजी बेगुनाह है। उस बात पे वो पीछे होकर बैठा, आंखें सुकेड़ कर चुपती हुई नज़रों से फ़ारिस को घूरा और फिर चुबा चुबा कर बोला, फ़ारिस काजी साहब, मेरी पुप्पो आपसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट और समझदार हैं। आपकी तरह वो हाथों से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती हैं। और हाँ, अगर आपकी जगह वो जेल में होती तो 2.5 साल क्या 2.5 दिन में बाहर निकल आती। थैंक यू वेरी मच सादी, मैं बहुत मरूब हुआ हूँ। उसने उतनी ही बरहमी से सर झटका। आपको ये बात हैरान कर रही है कि इतनी स्मार्ट होकर भी उनको आपकी बेगुनाही का यकीन नहीं है? कुछ देर बाद वो कदरे हमवार लहजे में बोला। फ़ारिस कुछ कहे बिना उसे देखने लगा। मामू, आप एक बात भूल रहे हैं। बात जहानत या बेवकूफ़ी की नहीं होती। अम्मी को देख लें, अम्मी बिल्कुल भी ज़हीन नहीं है। दूध चूल्हे पे रख के भूल जाती हैं। उनसे पूछो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कब हुआ था तो तारीख़ या सन याद नहीं होगा, मगर कहेंगी तब सादी फ़लाँ क्लास में था। उनका कैलेंडर उनके बच्चों की पैदाइश, उनके चलने बोलने या फ़लाँ क्लास में होने के मुताबिक उनके जहन में फ़िट है। बिल्कुल ही भोली है अम्मी। मगर जब मैंने उनसे कहा कि मामू की जाली टेप सुन लें तो उन्होंने नहीं सुनी। सुन लेती तब भी ना मानती। अपनी तमाम तर सादगी के बावजूद उनको जितने सबूत आपके ख़िलाफ़ मिल जाएं वो आपको गुनहगार नहीं मानेंगी। पता है क्यों? क्योंकि उनको मुझ पे एतबार है। और वो ठहरा, इस बात में सर हिलाया। और मैडम ज़ुमर को मुझ पे एतबार नहीं है। बहुत सालों बाद उसको वो बात समझ आई थी। बिल्कुल, वो आप पे एतबार नहीं करती। सब आसमान से फरिश्ते उतर कर भी आपके हक़ में गवाही दें, वो तब भी नहीं मानेंगी, क्योंकि टूटा एतबार जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और वो क्यों करें आप पे एतबार? वो आपको जानती ही कितना है। चंद माह के लिए आप उनके स्टूडेंट रहे थे। वो कभी भी आपसे बेतकल्लुफ़ नहीं थी। आप काम के अलावा उनसे कभी बात नहीं करते थे। इसके बाद वो काम पड़ने पे आपसे रब्ता कर लेती या ख़ानदानी तकरीबात में आपसे सरसरी सी मुलाकात हो जाती, और बस। वो आपको वैसे नहीं जानती थी जैसे हम जानते हैं, जैसे अम्मी जानती हैं। जिस दिन वो आपको जानने लगेंगी उसी दिन एतबार भी करने लगेंगी। इसलिए प्लीज़ उनको दुश्मन समझना छोड़ दें। एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देता वो फ़िक्रमंदी से कह रहा था, ज़ुमर दुश्मन नहीं है। ज़ुमर वो वाहिद इंसान है जिनको मैं अपने साथ खड़ा करना चाहता हूँ इस जंग में, मगर अभी ये मुमकिन नहीं। इसलिए उनको इल्ज़ाम मत दें। मैं आपको बाहर निकाल लाऊंगा, ट्रस्ट मी। सिर्फ चंद माह, मुझे चंद माह का वक्त दें, मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगा। सीने पे हाथ रखे आगे झुके वो खफगी से ही सही इल्तिजा कर रहा था। फारिस ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया, मगर उसे साथ ही तीखी नज़रों से भी देखा। और तुम क्या करोगे? सादी ने गहरी सांस ली, पेशानी उंगली से खुजाई।
जो भी करना पड़ा। बात सुनो, उसने उंगली उठाकर तंबी की। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना वरना 4 दिन में इधर जेल में बंद हो गए। बेजारी और गुस्से के पीछे जैसे वो फिक्रमंद हुआ था। सादी लब भींचे आगे हुआ, झुक कर उसकी आंखों में देखा। मेरी जो मर्जी आए मैं करूं, जो भी करना पड़ा करूंगा। ज़्यादा मसला आपको तो मुझे गिरफ्तार करवा दें। डिठाई से कहता वो उठ खड़ा हुआ। फारिस ने बेबसी भरी बरहमी से उसे घूरा। कुछ गलत करने की क्या ज़रूरत है? मैं आप पे एहसान करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद पे कि शायद कभी आप भी ऐसा ही एहसान मेरे ऊपर करने के काबिल हों। ओह, एंड यूर वेलकम। मुस्करा कर सर के खम से उसका वो शुक्रिया कबूल किया जो उसने न कहा था न कहना था। और फिर जब वो मुड़ा तो उसने सुना फारिस ने कदरे तजब्जुब के बाद कहा था, सुनो, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। समझता क्या है तू दीवाना गाने इश्क को जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। सादी कदम कदम जीने चढ़ता ऊपर आया। राहदारी के सिरे पे अमारत का फ्लोर नंबर लिखा था। उसने हाथ में पकड़ी चिट से पता टैली किया और इधर उधर गर्दन घुमाई। आगे पीछे फ्लैट्स के बंद दरवाजे थे। वो दाईं तरफ के दूसरे दरवाजे पे आया और बेल बजाई। कौन है? अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे अहमद शफ़ी से मिलना है। दरवाज़ा खुला। ज़रा सी दर्द से उस नौजवान ने बाहर झांका। माथे पे बिखरे बाल, ट्राउज़र पे शर्ट पहने वो स्याह आंखों वाला नौजवान था। उसने ऊपर से नीचे तक सादी का जायज़ा लिया जो जीन्स पे गोल गले की स्वेटर पहने खड़ा मुतज़ब्ज़ब सा उसे देख रहा था। मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। वो बेजारी से दरवाज़ा बंद करने लगा। सादी जल्दी से बोला, मैं सादी हूँ, फारिस गाजी का भांजा। क्या मैं देखने में डिलीवरी बॉय लगता हूँ? बंद करते करते वो रुका, फिर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अब के नौजवान ने कदरे गौर से उसे देखा, फिर सर तिरछा करके अंदर आने का इशारा किया। सादी कदरे हिजान से अंदर आया। आप हाल ही में जेल से रिहा हुई हैं, मामू ने बताया था। छोटे से फ्लैट को तायराना नज़रों से देखते वो लाउंज के वस्त में खड़ा बराए बात बोला। जवाब में अहमद ने शाने उचकाए। मेरे वकील ने सारे सबूत मिटा दिए और इस घुंघराले बालों वाली चुड़ैल प्रोसिक्यूटर को नतीजतन चार्जेस ड्रॉप करने पड़े। वो ओपन किचन में आया, फ्रिज खोला, 2 कोक के कैन निकाले और मुड़ा तो सादी सोफे के साथ खड़ा बिल्कुल चुप सा उसे देख रहा था। बैठो, उसने उसी लापरवाही से इशारा किया, मगर वो नहीं बैठा। वो घुंघराले बालों वाली प्रोसिक्यूटर मेरी सग्गी फुप्पो है। दांत से कैन का मुंह खोलते अहमद को गोया हिचकी आई। बमुश्किल संभलते वो चेहरे पे मौजरत ख्वाना तासुर लाया। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बहुत अच्छी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बैठो ना। एक लम्हे को सादी ने राहदारी को जाते दरवाजे को देखा, गोया वहाँ से भाग जाना चाहता हो, मगर ये तो वो जान गया था कि पहले तासुर सच नहीं होते। सो सर हिलाकर सोफे पे बैठा। अहमद ने दूसरा कैन उसकी तरफ उछाला जिसे उसने दोनों हाथों में कैच किया। यूं ही पता नहीं क्यों नौशरवां याद आया। चंद मिनट बाद वो दोनों सोफ़ों पे आमने सामने बैठे थे। सादी घुटने बराबर रखे आगे होकर और अहमद सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए, टांग पे टांग जमाए, एक पैर झुलाता अपनी स्याह आंखें सुकेड़ कर उसे देख रहा था। मैं चाहता हूँ जज फारिस गाजी के हक़ में फ़ैसला दे दे। इसके लिए मैं क्या करूँ? मामू ने कहा था आप मेरी मदद कर सकते हैं। अहमद ने कैन ऊंचा करके घूंट भरा, फिर उसे नीचे किया, अबरू उचकाए। सिंपल, एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, उसमें गाजी के हक़ में सारे सबूत डालो और ये दिखाओ कि वो कितना अच्छा इंसान है। फिर उसे एक फ्लैश ड्राइव पे डालो और वो ड्राइव जज के घर ले जाओ। उससे दरख्वास्त करो कि वो ये देख ले, उसके कंप्यूटर पे उसे चलाओ, फिर उसकी खूब मिन्नत करो कि वो उसे रिहा कर दे। क्या सिर्फ मिन्नत करने से वो रिहा कर देगा? अबे नहीं यार, अहमद ने बदमज़ा होकर नाक से मक्खी उड़ाई। जो फ्लैश तुम उसके कंप्यूटर में लगाओगे वो उसके सिस्टम में एक मोल दाखिल करेगी। उसके बाद जज साहब उस कंप्यूटर पे जो लिखेंगे या देखेंगे उसकी लम्हा बलम्हा खबर तुम्हारे कंप्यूटर पे आ जाएगी। चंद हफ्तों में तुम्हें अच्छा खासा मवाद मिल जाएगा जज के ख़िलाफ़। पहले गुमनाम तरीके से उसे भेजना, अगर वो डर जाए और झांसे में आ जाए तो खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेल करना। चंद महीनों में गाजी बाहर होगा। सादी का मुंह खुल गया, फिर आहिस्ता से उसने इस बात में सर को जुम्बिश दी। वाओ! अहमद अब आखिरी घूंट अंदर उंडेल रहा था। एक और काम भी है। बोलो, उसने कैन रखकर संजीदा मुतवक्को नज़रों से सादी को देखा। वो कदरे मुतज़ब्ज़ुब था। एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की लड़की के एक गोल्फ क्लब के रिकॉर्ड में कुछ फुटेजेस हैं जो... कैसी फुटेजेस? जुआ, ड्रग्स या कुछ और? वो जो रुक रुक कर बता रहा था, अहमद ने उतनी ही सादगी से पूछा। सादी ने गहरी सांस ली। फजर पे उठकर कुरान पढ़ने वालों को गलत बातें करना ज़्यादा ही गलत लगा करता है। वो कार्ड्स खेल रही थी। ऑफ कोर्स जुआ। उसने शाने उचकाए। मतलब फुटेजेस गायब करनी है, हो जाएंगी। क्लब का नाम क्या है?
ویسے مجھے اندازہ ہے یہ کدھر ہوا ہوگا. بہرحال نام، تاریخ، لڑکی کی تصویر سب دے دو، میں کر لوں گا. مگر آپ اس کے شوہر کو نہیں بتائیں گے؟ احمد نے اچنبے سے ابرو سکیڑے. کیا میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں؟ مسز شہرین کاردار، اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا. احمد چونک کر سیدھا ہوا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، حیرت سے اسے دیکھا. ہاشم کاردار کی بیوی؟ اوہ ہو، یہ تو کافی شرمناک ہوگا کاردار صاحب کے لیے. بیوی کی گیمبلنگ فوٹیج، یہ تو اسکینڈل بن سکتا ہے. اس نے ماتھے کو چھوا. ہاشم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ غازی کا کزن ہے، مجھے پسند نہیں ہے مگر وہ ایک عزت دار آدمی ہے. اوہ، تم اس سے ناراض تو نہیں غازی کی طرح؟ سعدی کے چہرے پہ اس نام پہ آئی ناپسندیدگی دیکھ کر اس نے وضاحت دی. اس نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی غازی کو نکلوانے کے لیے، مگر اس کے والد نے اسے روک دیا اور انہوں نے بھی اپنے ایڈوائزر کی وجہ سے ایسا کیا. گویا ملامتی انداز میں اس نے اپنے سر پہ چپت رسید کی. سعدی نے تعجب سے اسے دیکھا. کون ایڈوائزر؟ کیا ان کو کسی نے فارس کی مدد نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ پوچھتے ہوئے اس کے ابرو غصے سے تن گئے. احمد نے بھی اختیار اس کو دیکھا، پھر سینٹر ٹیبل پہ رکھے کانچ کے گلدان پہ نظر ڈالی جو اگر ٹوٹتا تو بہت زور کا لگتا. آؤچ! ہاں، شاید کسی نے مشورہ دیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، میں نے تو اڑتی سنی ہے. گڑبڑا کر کہتے اس نے تھوک نکلا. سعدی سر ہلا کے رہ گیا، پھر اصل کام یاد آیا. تو کیا آپ شہرین کی فوٹیج غائب کر سکتے ہیں؟ وہ بے چینی سے آگے ہوا. ہاں، لیکن وقت لگے گا، کسی اور سے نہیں کروا سکتا، خود کرنا پڑے گا. آپ کا اس سب پہ وقت کے ساتھ پیسہ بھی لگے گا تو؟ کہتے ہوئے سعدی نے جینس کی جیب پہ ہاتھ رکھا، گویا پٹوا نکالنے لگا ہو، مگر احمد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. نہیں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا. نہیں پلیز، میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو لوگ ایسے کاموں کے لیے ہائر کیا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں... سنو بچے، سنجیدگی سے کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر سعدی کو مزید بولنے سے روکا. پہلی بات، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، اور دوسری بات، جس جیب پہ تم نے ہاتھ رکھا ہے تمہارا بٹوا اس میں نہیں، دوسری جیب میں ہے. شرمندہ مت ہونا، مجھے پتہ ہے کہ تم اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہے ہو، اس لیے سنو، میں بھی اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا. سعدی نے تکان سے ٹھنڈی سانس بھری. اب شرمندہ کیا ہونا، اور اٹھ کھڑا ہوا. تھینک یو فری سروسز کے لیے، اور ہلکا سا مسکرایا. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. احمد اٹھ کر آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اب یہ نہیں کہا کہ فری کام کروں گا، تمہارا کام ہو جائے گا، مگر شہرین بی بی سے کہنا میرا چیک تیار رکھیں. اوہ شیور، وہ سنبھل کر مسکرا دیا. بلکہ احمد رکا، تھوڑی پہ 2 انگلیاں رکھے کچھ سوچا. مسز شہرین سے کیش لینا، چیک نہیں، اسے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کام تم مجھ سے کروا رہے ہو. کیوں؟ وہ اپنے شوہر کو بتا دے گی اور وہ سارا غصہ مجھ پہ نکالے گا، اسے ویسے ہی میں ناپسند ہوں. ارے نہیں، وہ دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں اور وہ تو خود اسے ہاشم بھائی سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہیں. اس کی بات پہ احمد نے ٹھنڈی سانس بھری. پتہ ہے عورتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ قریب آ کر قدرے رازداری سے پوچھا. سعدی نے نفی میں گردن ہلائی. وہ کسی نہ کسی کے سامنے کبھی نہ کبھی بول ہی پڑتی ہیں، سو آج نہیں تو 2 سال بعد وہ ہاشم کو ضرور بتائے گی. ونس اے کاردار آلویز اے کاردار. اس لیے ابرو اٹھا کر تنبیہ کی. اوکے سمجھ گیا، اور اس کا پھر سے شکریہ کہتا باہر جانے کو مڑا. ویسے غازی کے کیس سے شہرین کاردار کا کیا تعلق؟ تھوڑی کھجاتے ہوئے اس نے قدرے پرسوچ انداز میں پوچھا. سعدی کے قدم تھمے. احمد کی جانب پشت تھی، سو تھوک نکل کر قدرے اعتماد سے پلٹا. شہرین والا معاملہ ایک ذاتی فیور ہے، اس کا ماموں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، احمد نے اس بات میں سر ہلایا، گویا مطمئن ہو گیا ہو. اس سے زیادہ اسے دلچسپی نہ تھی. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور ابھی تک پاسٹ ہی چل رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس اب پریزنٹ آنے والا ہے، اور اب ہم پریزنٹ میں اگر آ گئے تو پاسٹ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اب ساری چیزیں کور ہو گئی نا. حنین کا ایشو جو بھی تھا، زمر کیوں نہیں اس کو ایسے کر رہی، فارس کو بے گناہ سمجھ رہی وہ بھی، اور فارس کی بھی باتیں، اور ہاشم کی بھی، سعدی کی بھی، سب کی نا باتیں اب کور ہوتی جا رہی ہیں. اور اب بتایا جائے گا کہ کیسے اس نے جج کو بلیک میل کر کے فارس کو بچایا، اور شہرین اس کی کیسے دوست بنی. اب یہی رہ گیا ہے نا. اور حنین بیچاری، ٹھیک ہے، حنین کا بھی کچھ ہوتے ہیں بچے، اوور سمارٹ ہوتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پر اس کو بریک لگ گئی، یہ اچھی چیز ہے. اور احمد تو وہی ہے نا اس کا ایڈوائزر. اور کیا ہوا ہے؟ اور کچھ نہیں، بس سعدی کی تھوڑی سمجھداری کام آئی ہے، اور اس نے ہاشم سے، لیکن وہ ہاشم کو کچھ ایسا بھی تو بتا سکتا تھا نا کہ تمہاری اماں نے ایسا کہا. لیکن پھر وہی بات ہوئی، وہ شکایتی والی بات ہوگی جو شکایت لگا رہے ہے نا. اور جواہرات بھی بڑی چلاک ہے، اس نے کیسے سارے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چینج کر لی.
سب بہت چلاک ہیں بھائی، کوئی معصوم نہیں ہے یہاں پہ۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔